ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله توكلت على الله۔ مالک کریم اس مسجد شریف میں پہلی ربیع الاول شریف سے لے کے آج تک حضور کے ذکر کی محفل ہوتی رہی، سب کو قبول فرما، اس کے معاونین کو، منتظمین کو، قبلہ خالد صاحب کو، سب کو خوب برکتیں عطا فرما۔ مالک و مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانیاں سب کے دور فرما، ملک پر خاص کرم فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کی خیر فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، سبحان اللہ، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، سبحان اللہ، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ وشہداء محبتہ وآل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سبحان اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وعلى قال محمد وعلى محمد وعلى جمال محمد وعلى كمال محمد وعلى آل محمد وعلى نوال محمد وعلى وصال محمد وعلى بلال محمد وعلى إقبال محمد وعلى استقبال محمد وعلى استقلال محمد وعلى نقل وصل أصل محمد وعلى بيان قرآن فرقان احسان محمد وعلى روضة قبر جدار محمد وعلى عنين بدر محمد وعلى زور أسر فجر محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان اللہ سبحان اللہ، درود پاک محبت سے پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم سلام علیہ یا حبیب اللہ، آفتاب نبوت کی بات کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ، آفتاب نبوت کی باتیں کرو،
آفتاب نبوت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا، ان کے چہرے سے پردہ ہٹانے تو دو، یہ سما روشنی میں بدل جائے گا، ان کے چہرے سے پردہ ہٹانے تو دو، یہ سما روشنی میں بدل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام عزت مآب ہر دل عزیز شخصیت، میرے دل کے نہایت ہی قریب حضرت علامہ قاری محمد اکبر صاحب صابری دامت برکاتہم القدسیہ، مسجد اعظم میں تشریف فرما تمام عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس کے فضل سے، کرم سے اور مہربانی سے آج کی اس خوبصورت محفل میلاد میں حاضری کا موقع ملا۔ سبحان اللہ۔ مالک کائنات میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک عرصہ ہو گیا اس مسجد شریف میں آتے ہوئے، آپ حضرات کی محبتیں کہیں اور جانے بھی نہیں دیتی۔ اللہ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ برسوں کی جو شناسائی ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب قبر میں فرشتے حضور کے بارے میں پوچھیں گے کہ بھائی تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو حافظ صاحب قبلہ یہ شعر دیکھیے، آنکھ کہتی ہے کہ انہیں ایک بار دیکھا ہے، آنکھ کہتی ہے کہ انہیں ایک بار دیکھا ہے، دل تو کہتا ہے کہ برسوں کی شناسائی ہے، دل تو کہتا ہے کہ برسوں کی شناسائی ہے، اور قبر میں حضور آئے تو میں ان کے قدموں پہ گروں، گر فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، سبحان اللہ۔ اے فرشتو یار کے پائے ناز سے اب کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ماشاءاللہ آپ کا ذوق، آپ کا شوق، آپ کی محبتیں بے مثال ہیں، اس لیے ہمارا کچھ پڑھنے کو دل کرتا ہے، اور مزید یہ ہے کہ صابری صاحب قبلہ حوصلہ افزائی بھی بہت زیادہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں اور صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سبحان اللہ ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ 107 نمبر آیت ہے 17ویں پارے سورہ انبیاء کی۔ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ حضرات میلاد کیا فائدہ دیتا ہے؟ میلاد وہ فائدہ دیتا ہے کہ جو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، گفتگو میں شروع کر چکا ہوں، جیسا کہ علامہ صاحب قبلہ نے آپ کو بتایا ہے کہ وقت بہت مصروف ہے، صرف یہ رات کا نہیں، کل دن کا، کل اس ٹائم جا کر کوئی چھٹی کا سلسلہ بنے گا۔ اور میں اس بات پہ بہت فخر اور نازا ہوں کہ آپ فرما رہے تھے نا کہ سرائکی اور ڈیرہ غازی خان، میں بھی پنجاب سے، میاں والی سے تعلق ہے۔ میں جب یہ کہہ رہے تھے نا کہ اتنی زیادہ مصروفیت ہے، تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بھی سرکار کی بڑی مہربانی ہے، ورنہ ہم جس علاقے سے آئے وہاں بھیڑ بکری چرا رہے ہوتے ہیں۔
صحیح کہا. یہ حضور کی نگاہ لطف و کرم کا کمال ہے جو ہم سرکار کے در کی نوکری کر رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ خالد محمود خالد صاحب نے کہا تھا کہ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی. کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے. بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے یہ حدیث پاک سنی بھی ہے، میں کچھ اور انداز میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بعض اہل محبت کو بخاری کا بہت بڑا بخار ہے، ان سے ہماری صرف اتنی سی محبت بھری گزارش ہے کہ بخاری پڑھیں، بخاری پڑھیں مگر ساری پڑھیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مگر ساری بخاری پڑھیں مگر ساری پڑھیں، تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ کہیں میلاد کی برکتیں بھی لکھی ہوئی ہیں بخاری شریف کے اندر. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک چچا کا نام ہے ابو لہب، جو کہ بدترین کافر ہے. اس کا نام ابو لہب نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ کچھ معلومات سنتے جائیے. اس کا نام ہے عبد العزیٰ، بدھ کے نام پہ ہے، عبد العزیٰ اس کا نام ہے. ابو لہب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت کہ جب وہ جلال میں آتا تو اس کا چہرہ بالکل لال ہو جاتا، تو اسے اس لیے ابو لہب کہتے ہیں. اتنا مالدار اور پیسے والا تھا کہ قرآن کی سورت آپ کو یاد ہوگی، جب جو سورت اس کی مذمت میں آئی، اس سورت میں اس کے مال کا ذکر ہے. کہا کہ ٹوٹ جائیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال بھی اسے نہیں بچا سکے گا. یعنی وہ اتنا مالدار تھا. 12 ربیع الاول شریف کی صبح، تاریخ پر اختلاف ہو سکتا ہے، تاریخ پر اختلاف ہو سکتا ہے. حضور آپ اس دنیا میں 1965 میں آئے ہیں یا 1960 میں آئے ہیں یا 1970 میں آئے ہیں، اس پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ تو نہیں کہ آئے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں تو نہیں آئے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. لہذا جس آدمی کو اختلاف ہے تاریخ 12 پر، اور اس کے نزدیک کوئی اور تاریخ ہے، 17 ہے، 8 ہے، 9 ہے، 2 بھی ہے، تو اس سے اتنی سی گزارش ہے، تمہاری جو تاریخ ہے تم اس میں ہمیں بلاؤ، ہم اس میں بھی میلاد کرنے کو تیار ہیں. سبحان اللہ. اس میں بھی میلاد منائیں گے. اور ہمارا تو پہلی تاریخ سے چل رہا ہے. کاشف بھائی شعر پیش کر رہا ہوں پہلی تاریخ سے. دل گرفتہ ہی صحیح بزم سجا لی جائے، دل گرفتہ ہی صحیح بزم سجا لی جائے، یاد جانا سے کوئی رات بھی نہ خالی جائے. آپ تاریخ بتائیں، ہم اس تاریخ کو میلاد کریں گے. باقی رہا یہ سوال کہ یہ تاریخ وصال کی ہے 12 اور آپ میلاد منا رہے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے کہ پہلے پیدائش ہے یا موت ہے؟ او بھائی بندہ پہلے پیدا ہوتا ہے نا، مرتا تو بعد میں ہے، تو پہلے ہم پیدائش تو منا لیں. باقی وفات اور وصال کا ہمارا تعلق یوں نہیں ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور مر گئے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ نہیں کہ حضور مر گئے ہیں. کیوں؟ اس کی بہت ساری باتیں، بہت سارے دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے بڑی دلیل اس وقت میرے پاس کوئی نہیں.
پیش کرنے چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا. اس سے بڑھ کر میرے پاس کوئی دلیل نہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر شراب بھی بے تحاشا پی جا رہی ہے، اور جوئے اور زنا اور پتہ نہیں کتنے برائی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں. صبح اور شام، رات دن 24 گھنٹے مسلسل گناہ ہو رہے ہیں، اور پھر بھی ہماری شکلیں بھی نہیں بدل رہی، ہمارے گھروں میں پتھر بھی نہیں برس رہے ہیں، اور بادلوں کے عذاب بھی نہیں آ رہے ہیں، مینڈک ہمارا منہ بھی نہیں پکڑ رہے ہیں، ہمارا پانی منہ تک پہنچنے تک خون بھی نہیں بنتا ہے، ہمارا رزق بھی نہیں رکتا ہے، ہمارا پینا بھی نہیں رکتا ہے، ہماری سانسیں بھی نہیں گھٹتی ہیں. تو حضرات غور کیجئے گا، یہودیوں نے کہا تھا، یہودیوں نے کیا کہا تھا کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ قرآن وہ رب سے مخاطب ہے، رب سے. یہودی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ والا قرآن إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اگر یہ حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، پھر اوپر سے آسمان سے پتھر برسا، ہمارے اوپر پتھروں کا عذاب نازل کر، ہمیں آسمان سے پتھر نازل کر، او ائتنا بعذاب علیم، یا پھر ہمیں دردناک عذاب دے دے. اگر یہ قرآن حق ہے تو بلال مسجد میں بیٹھنے والے غلاموں، حضور سے پیار کرنے والوں، قرآن تو حق ہے نا، لیکن رب کائنات کا جواب سنیے. انہوں نے للکارا رب کو، کہا قرآن اگر حق ہے تو عذاب نازل کرنا ہمارے اوپر، پتھر برسانا اور دردناک عذاب دے. اللہ اللہ، رب کائنات نے اسی قرآن میں جواب دیا، فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جب تک تم ان کے بیچ میں ہو ہم انہیں عذاب نہیں دے سکتے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں تو میں ان کو عذاب نہیں دے سکتا ہوں. بس اس بزم میں آنے والوں اس بات کا یقین کر لو کہ محمد زندہ ہیں. وہ یہودی بھی محمد کی وجہ سے بچے تھے، ہم غلام بھی محمد کی وجہ سے بچے تھے. اعلی حضرت کہ اس کو تو میں بعد میں پیش کروں گا، لیکن نصیر ملت یہاں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں. سبحان اللہ، ذرا کہیے. آپ فرماتے ہیں کہ حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ. آواز بہت کمزوروں والی ہے، بابا دے حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ. شکر کرو تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کرو تیرے عیبوں کو چھپائے. شکر کرو تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. کبھی رات کی تنہائی میں گھر میں جانا، رات کا جب پچھنا پہر ہو، 3 بج رہے ہوں، 4 بج رہے ہوں، اس وقت اپنے تنہائی والے کمرے میں کھڑے ہونا، اور جس کمرے کے اندر شیشہ لگا ہوتا ہے اس شیشے والی دیوار کے آگے کھڑے ہو جانا، اور اس کے سر میں کھڑے ہونے کے بعد اللہ اللہ پھر اپنے چہرے کو نیچے منہ کرنا اور آنکھیں بند کرنا، پھر اپنی ماضی کی ساری فلم کو دیکھنا، کیونکہ بندے کو اپنے سے زیادہ کوئی اور نہیں جانتا ہے، یا بندہ جانتا ہے یا رب جانتا ہے. پھر اپنی ساری تصویر کو غور سے دیکھنا، پوری فلم ماضی کی اٹھا کے دیکھ،
जिसमें तेरी रातें कितनी काली हैं, तेरे दिन कितने स्याह है। तूने कौन सा गुनाह है जो नहीं किया है, कौन सी खताएं, कौन से कबीरा गुनाह है जो तुझसे नहीं हुए। उसके बाद जब सारी फिल्म दौड़ाने के बाद फिर उसके बाद शीशे के सामने खड़े हो के लाइट फोन भी अच्छी तरह गौर से, नजर कमजोर हो तो चश्मा लगा के देखना और फिर देखना अगर तेरा चेहरा बिल्कुल सलामत है, तेरा चेहरा बिल्कुल बदला नहीं है, तेरा चेहरा मस्क नहीं हुआ, तेरा चेहरा बिगड़ा नहीं, तेरा मुंह बिगड़ा नहीं है, तो फिर इस बात को मान लेना कि ये जो तेरा चेहरा बिगड़ा नहीं है, ये तेरे तरावियों की वजह नहीं है, तेरे रोजों की वजह नहीं है, ये तेरी सहरियों की वजह नहीं है, ये तेरे एहतिकाफों की वजह नहीं है, ये तेरी नमाजों की वजह नहीं है, ये तेरे रोजों की वजह नहीं है, ये तेरे 11वीं और 12वीं की वजह नहीं है, ये छठियां वजह नहीं है, ये जुलूस मिलाद वजह नहीं है। तुझे मानना पड़ेगा कि ये जो मैं बचा हुआ हूँ, इसका मतलब ये है कि मोहम्मद कल भी जिंदा थे, मोहम्मद आज भी जिंदा है और मोहम्मद फिर भी जिंदा रहेंगे। मोहम्मद की वजह से मेरा चेहरा सलामत है। इसी का माना ये है कि शुक्र करो तेरे आए को छुपाए हुए हैं, शुक्र करो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। और आला हज़रत फरमाते हैं ग़मज़तों और जे के सावरी साहब आदे बैठे कल जरे लोग लंगर पके सन, लोगों को खवे सन, मिलाद मने सन, लंगर खवे सन, ए मिठाइयां बने सन, ते लड्डू बने सन। एक अदा साउजा ई महंगाई के दौरे शबाज शरीफ बड़ा खर्च ते गए पिया और हुन जे रहन दे पिए ते हुन ए सारा कोई वला थींदा पे ते ए दसाओ ए किवें थींदा पे। इना सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, कौन दे और मस्जिद बिलाल की ये आवाज आएगी, मालिक सब कुछ ये कर रहे थे, तेरे महबूब की आमद की महफिल में बचन के कह भी तो रहे थे ना। शरीफ की हदीस पेश कर रहा हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी पढ़ो मगर
ساری پڑھو، واہ واہ ادھوری نہیں، واہ ساری پڑھیں۔ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، حدیث دکھانے کے ذمہ دار ہیں۔ فلما مات ابو لہب اریہ بعد آلہ بشر حیۃ قال ماذا لقیت قال لم الق بعدکم خیرا فانی سقیت بہذہ بطاقتی صویبہ۔ وہ شخص کہتا ہے مرنے کے بعد جب وہ مر گیا، ہوا یہ تھا کہ 12 ربیع الاول شریف کی صبح ابھی وہ نیند میں تھا، اس کی لونڈی آئی صویبہ کنیز، اس نے آ کے حالت نیند میں اسے بیدار کیا۔ حضور کے والد 25 سال کی عمر میں وصال فرما گئے، حضرت جناب عبداللہ کتنی عمر میں؟ اپنے تمام بھائیوں میں حضور کے والد سب سے خوبصورت تھے، سب سے خوبصورت تھے، اور ہوتے بھی کیوں نہ، ہوتے بھی کیوں نہ۔ وہ جو چھری نہیں چل رہی تھی منا میں، حضرت اسماعیل پہ جو چھری نہیں چل رہی تھی، آپ جانتے ہیں اس کا سبب کیا تھا؟ چھری کے نیچے سے بچانا اس لیے منظور تھا کہ اسماعیل کی پیشانی میں محمد کا نور تھا۔ تو جناب حضرت عبداللہ 25 سال کی عمر میں جوان، موت، غم بھی تھا اور سب کو پیارے بھی تھے، اس لیے صبح صبح وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، اس نے کہا کہ جا تجھے آزاد کیا۔ یہ اس نے میلاد منایا تھا اپنے بھتیجے کا، رسول کا نہیں، نبی کا نہیں، رسول کا نہیں، امام الانبیاء کا نہیں، فخر انبیاء کا نہیں، والی کائنات کا نہیں، سرور آدم کا نہیں، سرور بنی آدم کا نہیں، روح روان عالم کا نہیں، انسان عین وجود کا نہیں، دلیل کعبہ مقصود کا نہیں، کاشف سر مکنون کا نہیں، خازن علم مخزون کا نہیں، امام جماعت انبیاء کا نہیں، مقتدائے زمرہ کیا کا نہیں، قاضی مسند حکومت کا نہیں، قبلہ اصحاب صدق و صفا کا نہیں، ارباب حلم و حیا کا نہیں، وارث علوم اولی کا نہیں، مورث کمالات آخری کا نہیں، منشأ فضائل و کمالات کا نہیں، مدلول حروف مقطعات کا نہیں، نسرین حدیقہ فردوس بری کا نہیں، کوثر عرص قیامت کا نہیں، سلسبیل باغ جنت کا نہیں، تاج ہدایت کا نہیں، آن کائنات کا نہیں، شان کائنات کا نہیں، وجہ کائنات کا نہیں، باعث تخلیق کائنات کا نہیں، مقصود کائنات کا نہیں۔ گھر جا کے بولیے گا سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب کا نہیں، محبوب رب ذوالجلال کا نہیں، امت کے غمخوار کا نہیں، رسولوں کے قافلے کا سالار کا نہیں، شمس الضحیٰ کا نہیں، بدر الدجا کا نہیں، نور الہدا کا نہیں، کاف العرا کا نہیں، بلغ العلا کا نہیں، کشف الدجا کا نہیں، بجمال حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ کا نہیں، امام جماعت انبیاء کا نہیں، ابو بکر کے آقا کا نہیں، عمر کے ماوا کا نہیں، اور عثمان کے ملجا کا نہیں، علی کے آقا کا نہیں، حسنین کے نانا کا نہیں، فاطمہ کے بابا کا نہیں۔ وہ تو صرف اپنے بھتیجے کا میلاد خالی یوں کیا، بولا بھی کچھ نہیں تھا۔ ہم تو ساری رات اور سارا دن بیٹھ کر اس نے تو صرف اشارے سے ایک میلاد منایا، ہم تو صبح شام بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بخاری یہ بتا رہی ہے کہ اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، اور مرنے کے بعد جب وہ کسی کو خواب میں ملا، اور میں یہاں ایک بات، اور یہاں خواب کی بات سنتے جائیے، بہت سارے لوگ اپنے والدین کے وصال کے بعد، توجہ سے سنیے گا حضرات، پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا، میں نے اپنی ماں کو دیکھا، بھائی کو دیکھا،
ایک بات کا یقین کر لیں کہ مرنے کے بعد خواب میں آپ نے اپنے مرنے والے کو جس حال میں دیکھا وہ اسی حال میں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ علماء معبرین جو تعبیر کا علم رکھتے ہیں انہوں نے بتایا۔ اب اگر آپ انہیں پریشانی میں دیکھتے ہیں، وہ پریشان ہیں، پیاس میں ہیں، شدت میں ہیں، گرمی میں ہیں، پسینے میں ہیں، تو پھر آپ دیر نہ کریں، فتووں میں نہ آئیں۔ پھر فوراً ایصال ثواب کا اہتمام کریں، فوراً ایصال ثواب کا اہتمام کیجئے۔ 8 اگست سے لے کر 28 اگست تک میں حرمین شریفین میں رہا، 3 جمعے میں نے آئے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ تینوں جمعوں میں وہ ایصال ثواب کی حدیثیں بیان کر رہے تھے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے یہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر یہ نہ دیکھیں کہ پتہ نہیں وہ منع کیا ہے یا نہیں، پھر یہ چیز نہیں دیکھنی ہے، آپ نے فوراً ایصال ثواب کا اہتمام کرنا ہے۔ سچی سچی حدیث ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ جب قبر سے اٹھے گا اور حیران ہوگا اور پوچھے گا یا رب میں تو گناہوں کی گٹھڑیاں لے کے آیا تھا دنیا سے، یہ کہاں چلی گئی؟ رب فرمائے گا تیرے پچھڑوں نے مجھ سے دعائیں مانگ مانگ کے مجھ سے معاف کروا لیا۔ لہٰذا اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر کے جائیں۔ یہ نہیں کہ جناب آپ کے نیکیوں کا مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ پھر جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اس نے انگلی کے اشارے سے صرف یوں کیا تھا، اب وہ کہتا ہے کہ پیر کے دن چونکہ حضور کی ولادت ہوئی ہے۔ کون سے دن؟ اب پیر کے دن کیا ہوتا ہے کہ مجھے قبر کے اندر اس انگلی سے ایک جام ملتا ہے۔ میلاد تو کافر کو بھی نواز گیا، میلاد تو کافر کو بھی نواز گیا، ہم تو غلام ہیں حضور کے۔ آخری بات اور قابل توجہ بات، محبت سے کہہ ذرا سبحان اللہ۔ جب حضور کی رحمت نے کافر کو بھی نوازا تو یہ تو کہنا بنتا ہے نا کہ تیری رحمتوں کا دریا بابری صاحب چراغ عشق جلا کر آواز دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کوئی بندہ سمجھے دوسرا شعر، لیکن بولیے گا اور سمجھ بھی آئے گی۔ چراغ عشق ساتھ دیکھو شعر دیکھیے، چراغ عشق جلا کر آواز دیتے ہیں، حضور اپنا سمجھ کر نواز دیتے ہیں۔ مجھے بھی خوشی میں دو نمبری
خوشی میں دو نمبری نہیں ہو سکتی، نہیں ہوتی خوشی میں دو نمبر، خوشی میں دو نمبری نہیں ہوتی۔ آپ کے گھر میں خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ایک بچہ ایسا ہو، 4-5 بچے ہوں، ایک بچہ معذور ہو، اپاہج ہو، بالکل عیب نارمل ہو، توجہ میری جانب کیجئے گا، خوشی میں دو نمبری نہیں ہوتی۔ عید کے دن آپ کے گھر میں آپ کے مہمان آتے ہیں، بھائی آتے ہیں، ایک بچے کو عیدی دی، اس نے مسکرایا، خوش ہوا نا، اندر خوش ہوا تو چہرے پہ آ گئی مسکراہٹ، وہ خوش ہے، دوسرے کو دیا وہ بھی خوش ہے کہ السلام علیکم، تیسرے کو دیا وہ بھی خوش ہے۔ اب ایک بچہ عیب نارمل ہے، اپاہج ہے، بالکل معذور ہے، اس کو پکڑایا، اس نے ہاتھ سے وہ خوش، وہ بالکل ساکن، اس نے پکڑ لیے پیسے، لیکن وہ ویسے کا میں نتیجہ پیش کر رہا ہوں، دھیان کیجئے گا، موبائل میں مت جائیے گا، موبائل میں یا گوگل میں بھی نہیں ہے یہ بات جو میں کر رہا ہوں۔ وہ بالکل جیسے تھا ویسے کا ویسا، مال کے ملنے پہ بندہ خوش ہوتا ہے اور چہرے پر خوشی آ جاتی ہے، اور جو خوش نہیں ہوتا وہ عیب نارمل ہوتا ہے۔ مال کے ملنے پہ بندہ خوش ہوتا ہے تو پھر آمنہ کے لال کے ملنے پہ خوشی نہیں اب جو خوش نہیں ہے، جو خوش ہے وہ نارمل ہے، باقی آپ خود سمجھ جائیں۔ اور غور سے سنیں میرے نوجوانان ملت، حضور کی شان بیان کرنے والوں کے خدا کی قسم سے دنیا سے چلے گئے ہیں، آج بھی حضرت سلطان باہو کیا کہتے ہیں، نام فقیر و نادا باہو، قبر جنابی جیوے باہو۔ اب یہ کوئی بات ہے یار بکواس کرنے کی کہ نبی کوئی شے نہیں ہوتا، نبی کے شے ہی کوئی نہیں، وہ اپنا پیشاب نہیں کرتا، اور پیشاب کی پیداوار خدا نے نبی کی قسم قرآن کے اندر ارشاد فرمائی قسم قرآن کے اندر لعمرو کا، قرآن پاک کا 14واں پارہ ہے، میں دکھانے کا ذمہ دار ہوں، لعمرو کا خدا نے فرمایا محبوب مجھے تیری عمر کی قسم ہے، اور یہ یاد رکھیں عمر کسے کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں پیدائش کے دن سے لے کے وصال کے دن تک، یعنی رب کائنات لعمرو کا کہہ کے یہ فرما رہا ہے کہ محبوب مجھے تیری آمنہ کی گود میں تشریف لانے کے دن سے لے کر اور 63 برس کی حیات گزارنے تک، صبح کی بھی قسم، شام کی بھی قسم، رات کی بھی قسم، یہ قرآن ہے لعمرو کا، تیرے بچپن اور لڑکپن اور جوانی کی قسم۔ یہ کوئی بات ہے یار بکواس کرنے کی کہ شے کوئی نہیں، شے کوئی نہیں، کائنات ایسے بنا دی ان کی خاطر۔ حضور رب کائنات کا فرمان ہے، فرمایا حبیبی انا وانت وما خلقت سواک لاجلک، سچی حدیث ہے، فرمایا ایک محبوب معراج کی شب جب گئے نا وہاں تو رب کائنات نے فرمایا کہ حبیبی انا وانت، ایک میں ہوں اور ایک تو ہے، وما خلقت سواک لاجلک، تیرے سوا جو کچھ بھی پیدا کیا سب کچھ تیرے لیے ہی ہم نے پیدا کیا۔ اور تم ادھر بیٹھ کے یوٹیوب پہ بیٹھ کے فیس بک پہ بیٹھ کے بکواس کر سکتے ہو، لیکن یہ فیس بک بندہ صرف دنیا میں جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، مرنے کے بعد قبر کے نیچے زمین کے اندر جانا ہے۔ سن نصیر ملت کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔
नाम चल वो तेरी अता के तेवर, वो हुजूम में गिरदे कौसर, कहीं शोर महकशा है तो कहीं जाम चल रहा है। मोहतरम हज़रात, मिलाद शरीफ की बड़ी बरकतें, बड़ी रहमतें, अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर उस गुलाम पे निगाह करम होती है जो हुजूर का बन के रहता है। अपने महबूब से वफा करो, अल्लाह ने अपना महबूब दिया। कुरान में फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, मोमिनों पर हमने ये एहसान कर इस बास फीहिम रसूला, अपना रसूल भेज दिया। अल्लाह ने एहसान बहुत सारे किए, माँ बाप दिए एहसान किया, सेहत दी एहसान किया, आंखें दी एहसान किया, सांसें दी एहसान किया, कान नाक आंख दिमाग पूरी चीजें दी एहसान किया, ये वतन दिया एहसान किया, घर बार दिया एहसान किया, ठंडा मीठा पानी दिया एहसान किया, बहुत सारे एहसान हैं। मालिक कोई सब एहसान करके नहीं जताया, सिर्फ इस एहसान पे एहसान क्यों जताया? फरमाया कि सिर्फ यही देख रहे हो जताया, ये भी तो देखो ना कि दिया क्या है तुमने। अंबिया जिसकी उम्मत में शुमार होने के लिए दुआएं मांगते रहे, तुम्हें बिन मांगे हमने अता कर दिया। हज़रत मुकर्रम मिलाद शरीफ का पैगाम ये है कि जैसा हुजूर चाहते हैं हम वैसे बन जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे हुजूर चाहते हैं वैसे बन जाए, वैसे बन गया। नमाज की पाबंदी हो जाए, जुलूस में जाना मुस्तहब है, नमाज फर्ज है। क्या बात। जीते जागते मजमे के अंदर यह बात अर्ज कर रहा हूँ, कोई आदमी कहे जी आपने इनको जुलूस और मिलाद और लंगर पे लगा दिया, नहीं जी, पहला सबक नमाज का है। आका आप हमारे मिलाद से राजी होते हैं, हम बड़े खुश होते हैं, और आप ज्यादा खुश कब होते हैं? फरमाया जब तुम नमाज पढ़ते हो तो मेरी आंखें ठंडी होती हैं। हुजूर की आंखें ठंडी होती हैं। कल आपकी आंख से भी जुलूस निकलेंगे, आप घर में जाके अपनी बहनों को, बेटियों को, माँ को, और आप खुद भी एक बात पे जरूर अमल करेंगे कि रिज़्क़ की बेहुरमती नहीं करेंगे, मिठाई को नहीं फेंकेंगे, रोटी को नहीं फेंकेंगे। जो अल्लाह ने पाकीज़ा रिज़्क़ महबूब के मिलाद का दिया उसको फेंकना नहीं है, उसको पेश करना है, देना भी नहीं। क्या करना है? पेश करना है। कैसे पेश करना है? सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुने जी, मैं शहर के बहुत बड़े इज्तिमा में ये बात कर रहा हूँ, और किबला साबरी साहब की मौजूदगी में, ऐसे फेंकने नहीं है मिठाई, पेश करना है। और बताऊं पेश कैसे करते हैं? सुभान अल्लाह, पेश कैसे करते हैं? पेश कैसे करते हैं? इससे ज्यादा अच्छा अंदाज मुझे पेश करने का नहीं मिला। जो मदीने तैयबा के अंदर एक गुलाम हुजूर का खजूरें लेके मस्जिद नबवी शरीफ के सेन में खड़ा हो जाता है, ऐसे कर। क्या बात, क्या बात। कैसे? ऐसे हाथ है जी, उसके पैकेट हाथ में होता है, जिसको जितनी चाहिए। अब आपके सवाल यही गर्दिश कर रहा होगा कि वो तो सारी ले जाएगा, तो मुझे यकीन है अगर सारी भी ले गया ना तो बेचेगा नहीं। ये सोचना कि यार पता नहीं कितने दिन से इसके बच्चे भूखे होंगे। बेहतर तरीका तो ये है, बेहतर तरीका कि पैकेट बना लें। उससे भी बेहतर तरीका ये है कि लंबे चौड़े काम से बेहतर है कोई अपने दाएं बाएं अड़ोस पड़ोस में देख लो, कोई बहन भाई देख लो, वो उतने पैसों का उसके घर में राशन डाल दो, और उसे ये कहो कि मेरे आका तशरीफ लाए हैं,
جیسے قربانی پہ ہم آپ کو گوشت دیتے ہیں. کیا بات، قربانی پہ گوشت دیتے ہیں. بس یہ حضور کی آمد کا جو خوشی ہے اس کا تحفہ ہماری طرف سے قبول فرمائے. اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. بانٹنا چاہیں تو پیکٹ بنا کے بانٹیں تاکہ، اور پھر جلوس میں جائیں جہاں اذان ہو مسجد میں نماز ادا ہو. سبحان اللہ. یہ اگر کام آپ نے کر لیے نا پھر ہم شیر ہیں. ہم مار نہیں کھانے والے باقی میلاد منانے پہ، دلائل دینے پہ. قیامت کی سحر تک اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ سلسلہ بند بھی ہوگا یا چلتا رہے گا؟ انہوں نے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدا مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. حضرات مکرم نماز کا پابند ہو جائیں. حضرت امیر اہل سنت قبلہ نے فرمایا بہت خوبصورت بات. انہوں نے فرمایا کہ اگر بندے کا، ہمارا اہل سنت کا ایمان ہے نا جیسا اور عقیدہ ایسا عمل ہو جائے خوبصورت، تو پھر بندہ دوزخ کو کہتا ہے آقا کا قدم ہے جہنم تو بھی سن لے. آقا کا قدم ہے جہنم تو بھی سن لے. برکتوں والی محفل کے اندر، رحمتوں والی محفل کے اندر، اپنے بزرگ صابری صاحب کے لیے، آپ کے لیے، منتظمین کے لیے، آپ صاحب آپ کے لیے، سب کے لیے ایک التجا حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ کہیں ورنہ اجازت دے دیں میرا آگے نہیں اجازت دے سکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہیں اتنا ٹھنڈا سبحان اللہ نہیں. یہ بلال مسجد کا مزاج ہو نہیں سکتا. آئیے ایک التجا میں نے حضور کی بارگاہ میں کی، سرکار نے میرے بارے نیارے کر دیے. اے کاش نظر جاؤں مدینے کا مسافر.
آتا ہے روتا ہے، آتا ہی روتا ہے۔ میں مدینے میں رو رہا تھا، واپسی آنا تھا، بابا جی آئے کہنے لگے کیوں رو رہے؟ میں نے کہا کل جانے واپس۔ اس نے کہا پھر حاضری کی تمنا ہے؟ بے شک میں نے کہا جی میں نے پہلی بار حضور سے عرض کیا تھا تادم حشر میری زیست میں مدینہ لکھ دے۔ اس نے کہا پھر حاضری کی تمنا؟ میں نے کہا جی۔ کہا پھر جاؤ گے تو آؤ گے نا؟ واہ کیا پیارا الفاظ، واہ کیا اور جو روتا ہے اسی کا کام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ ہماری حاضری قبول فرمائے، آپ کے 12 روزہ جلسے سلامت رہے، گھروں کی میلاد سلامت رہے، آپ کی خدا جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ 12 دن کے جلسے، پوری دنیا کے جلسے، سبحان اللہ، حضور کا جشن، امام اہل سنت کی دعا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، سبحان اللہ، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ واہ کیا خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، یوں محمد کا میلاد ہوتا رہے گا اور دنیا کو یہ میلاد بتاتا رہے گا۔ کیا بتائے گا؟ سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ اور موت کے لیے ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ حضور مر گئے ہیں، جو عقیدہ ہے وہ سنیے، پھر ہمیں اجازت دیجیے۔ ہاتھ اٹھا کے چراغ حسن تھا، چراغ حسن تھا، ظاہر تھا، چراغ حسن تھا، ظاہر تھا، چراغ حسن تھا، ظاہر تھا۔ ابو جہل کی آنکھ والا بھی دیکھ لیتا، ابو بکر کی آنکھ والا بھی دیکھ لیتا، لیکن اب چراغ حسن ہے لیکن پردے میں چلا گیا ہے۔ اب ابو جہل کی آنکھ کو نظر نہیں آتا، اب صرف ابو بکر والا ہی دیکھتا۔ تو زندہ ہے واللہ۔ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے جملہ سنو صابری صاحب، آپ سمیت پوری مجلس محفل جتنے بچے ہوئے، کسی نے حضور کو دیکھا؟ دیکھا کسی نے؟ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، کسی نے دیکھا؟ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ صحابہ نے خوشیاں منائی، میرا جملہ سنیے گا۔ آپ نے دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ تو یہ سوچا کریں کہ بن دیکھے جب ہم اتنے خوش ہیں، جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کا کیا حال ہے۔